بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الثالث فی اللواحق وفیہ مسائل الاولی زکاة السمک المأکول اخراجہ من الماء حیا۔ پہلی بات ہماری آئی تھی صید کے بارے میں، آلات شکار، کس کس چیز سے شکار کیا جا سکتا ہے، اس کی شرائط کیا تھیں۔ پھر بحث ہماری آ گئی ذبیحہ کے بارے میں، ذاب کے ذبیحہ میں 7 شرائط ہوتی ہیں۔ ذابح کون ہونا چاہیے، کون کون سے جانور ایسے ہیں کہ جن کا تزکیہ ہو سکتا ہے، پھر اس سے متعلق مستحبات، اس سے متعلق مکروہات۔ تیسری اور آخری فصل جس پر کتاب الصید والذبائح کا اختتام ہوگا، وہ اس سے مربوط کچھ چیزوں کے بارے میں ہے۔ مثلاً دریائی حیوانات میں سے بعض مچھلیاں حلال ہیں، بعض حرام ہیں، تو جو حلال مچھلیاں ہیں ان کا تزکیہ کیسے ہوتا ہے، کب ان کا کھانا حلال ہوگا، حلال حرام کون سے ہیں، اس کی بات آگے آئے گی اطعمہ اور اشربہ میں۔ پھر آج چونکہ ہماری بات صید و ذبح کی چل رہی ہے تو اس لیے یہاں پر فرماتے ہیں کہ ہر وہ مچھلی جو معقول ہے، یعنی جس کا کھانا حلال ہے، اس کی تزکیہ کیسے ہوگا۔ پھر آگے بات آئے گی جراد، ٹڈی، وہ جو ایک چھوٹی سی ہوتی ہے، اڑتی ہے، اور میں نے بھی ابھی گزشتہ سال دیکھی ہے کہ وہ ایک پورا جھنڈ ہوتا ہے، بہت سارا، سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی، اگر وہ کسی فصل پر بیٹھ جائیں تو فصل کو برباد کرتے ہیں، جو سبزہ کھاتی ہیں۔ درخت پر بیٹھ گئی تھوڑی دیر، چند دیر، تو اس درخت کو وہ سارے سبز پتے اس کے کھا جاتی ہیں۔ تو پھر ہم نے دیکھا کہ لوگ جب وہ حملہ آور ہوئی ہمارے علاقوں میں، یہ گزشتہ سال یعنی 2021 میں نے خود دیکھا، تو لوگ ان کو، چونکہ وہ شور سے ڈرتی ہے، تو دیہاتوں میں پھر لوگ ڈھول لے کر آ گئے، ڈھول بجاتے تھے، اڑ جاتی تھی، یا کوئی ٹین، ڈبے، ایسی مطلب چیزیں لے کر آتے تھے کہ اڑ جاتی تھی۔ وہ میں نے دیکھی ہے، جو اتنی ساری ہوتی ہے اور وہ باقاعدہ اڑتی ہے، وہ حلال ہے، انشاءاللہ اس کی باس بھی آ جائے گی۔ فرماتے ہیں جو مچھلیاں حلال ہیں ان مچھلیوں کا تزکیہ کیسے ہوگا، ان کو ذبح کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ فرماتے ہیں نہیں، اخراجہ من الماء حیا، ایک مچھلی کا پانی سے زندہ نکالنا، آپ نے دریا میں سے، فش فارم میں سے، کہیں سے بھی اس کو زندہ خود نکالا ہے، یا اس نے خود، وہ جیسے مچھلیاں چھلانگ لگاتی ہیں اندر وہ پانی میں جو خوشی سے، اور وہ ایسی ہوئی کہ وہ باہر آ پڑی، یا ہم نے خود دریاؤں میں دیکھا ہے کہ جب دریا کا پانی باہر نکلتا ہے، مچھلی ہوتی ہے، اور اچانک پانی کم ہو گیا، پانی واپس جاتا ہے تو مچھلی وہیں باہر رہ جاتی ہے۔ پس اگر مچھلی کو آپ نے خود باہر نکالا ہے، یہ خود نکلی اور آپ نے اس کو پکڑ لیا، بس باہر، پانی سے باہر اس کا نکلنا یا نکالنا اور وہیں اس کا مرنا، یہی اس کی زکوٰۃ ہے۔ لہذا اگر مچھلی پانی کے اندر مر جاتی ہے، وہ میتہ شمار ہوتی ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہوتا۔ البتہ آگے بحث جو آ رہی ہے بالکل آسان اور سیدھی سیدھی ہے، وہ یہ ہے کہ آیا پانی سے باہر آ جانا فقط یہی کافی ہے، یا نہ پانی سے باہر نکالیں یا نکلے اور مر جائے تو جا کر حلال ہوگی؟ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر آپ نے مچھلی کو پکڑ لیا ہے، اب پانی سے باہر ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے جال میں ہے، یعنی سمندر میں، جو اس دریا میں نہیں ہے، باہر ہے،
لیکن ابھی تک وہ مری نہیں ہے، تڑپ رہی ہے، گویا ابھی تک اس میں زندگی ہے۔ تو جب تک زندگی ہے آیا اس کو کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے اس سے پہلے کہ یہ شہید نے فرمایا کہ حلال مچھلی کی زکوٰۃ ہے اخراجہ من الماء، کہ اس مچھلی کو پانی سے زندہ نکالنا، اخراجہ من الماء حیہ، ٹھیک۔ آیا مخرج کیسا ہونا چاہیے جس نے پانی سے اس کو نکالا ہے؟ آیا مخرج میں اسلام شرط ہے یا اسلام شرط نہیں؟ یہ ہمارا موضوع بحث ہے آج کے پورے درس کا، کہ مچھلی کی زکوٰۃ تزکیہ کیسے ہوگا، مخرج میں کیا شرط ہے، اور پھر آیا وہ باہر مرے گی تو حلال ہوگا یا زندہ ہے تو بھی اس کا کھانا جائز ہے۔ یہ 3-4 نکات ہیں جس پر بحث ہوگی۔ الفصل الثالث، کتاب الصید والذبح کی تیسری اور آخری فصل، فی اللواح کے، یعنی جو صید و ذبح۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ذبح کے زمرے میں تو آتی نہیں ہے، کیونکہ اس کو ذبح اس طرح تو نہیں کرنا جیسے وہ جو 7 چیزیں تھیں، البتہ شکار کے زمرے میں آتی ہے کیونکہ اس میں جال چھال ڈالا جاتا ہے آخر۔ وفی مسائل، پہلا مسئلہ، پہلا مسئلہ زکوٰۃ السمک المعقول، اس مچھلی کی زکوٰۃ کے بارے میں ہے کہ جو معقول، جس کو کھایا جاتا ہے۔ آپ مرادی ترجمہ کریں گے، یعنی جو مچھلیاں حلال ہیں ان کی زکوٰۃ کیسے ہوگی؟ فرماتے ہیں سمک معقول کی زکوٰۃ ہے اخراجہ من الماء حیا، کہ مچھلی کو پانی سے زندہ نکالنا، باہر نکالنا۔ بل شہید ثانی اس میں تھوڑی سی وسعت دے رہے ہیں، کیونکہ اخراج کا مطلب ہے کہ حتماً کوئی نکالے، جبکہ یہاں وہ مراد نہیں ہے۔ خروج اگر وہ خود باہر نکل آتی ہے تو بھی حکم جائیے ہے، تو اس لیے شہید ثانی فرما رہے ہیں بلکہ لفظ اخراج بیار نہیں ہے، بلکہ یوں کہیں اثبات الید علیہ، کہ اس سمک پر کوئی بندہ قبضہ کر لے، اس کو پکڑ لے، خارج الماء، پانی سے باہر، حیاً، جبکہ ابھی وہ زندہ ہو۔ اب اس نے خود باہر نکالی ہے یا وہ خود بخود پانی سے باہر آ پڑی اور اس نے اس کو پکڑ لیا ہے، اس بات ہو جائے۔ وَإِن لَمْ يُخْرِجْهُ مِنْهُ، چاہے اس نے اس کا خود اخراج نہ بھی کیا۔ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ، چونکہ آگے خود فرماتے ہیں اسی نکتے کو جو میں نے بیان کیا ہے، شہید اول نے اس کو یوں بیان کیا، فرماتے ہیں وَلَوْ وَصَبَ فَأَخْرَجَهُ حَيًّا او سار خارج الماء بنفسه فاخذه حیا، اگر اس مچھلی نے وصب، یعنی اس نے جمپ لگا، چھلانگ، جیسے پانی میں آپ نے دیکھا ہوگا مچھلیاں ماشاءاللہ ادھر سے ادھر جا رہی ہوتی ہیں، اگر وہ اوپر اچھلی، جب اوپر اچھلی فاخرجہ، اس نے اس کو زندہ پکڑ لیا، ایک یہ ہو گیا۔ او سار خارج الماء بنفسه، یا وہ پانی میں تھی، پانی میں اچھلی، تو جب اچھلی تو وہ پانی سے باہر جا پڑی، یعنی کسی نے اس کو باہر نہیں نکالا، خود بخود وہ پانی سے باہر آ پڑی۔ اب جب باہر آئی فَآخَذَهُ حَيًّا، اس نے اس کو پکڑ لیا جبکہ ابھی وہ زندہ تھی۔ لفظوں پہ غور کرنے میں جان، اس میں نقطہ آ رہا ہے، کیونکہ بار بار لفظ حیّن کا بھی ذکر کر رہے ہیں اور بار بار پکڑنے کی بات بھی کر رہے ہیں۔ اخذ، کہ اس نے اس کو فاخذ، اس نے اس کو پکڑا، اور پھر حیّن کا لفظ بھی بار بار کہہ رہے ہیں کیونکہ اس کی آگے وضاحت آئے گی۔ خوب، اب فرماتے ہیں اگر وہ خود بخود سارا خارج الماء بنفسه، خود بخود، اب وہ آئی خود بخود باہر، فَآخَذَهُ حَيًّا، لیکن اس نے اس کو زندہ مچھلی کو
پکڑ لیا، حلا وہ حلال ہے، ٹھیک ہو گیا. یعنی گویا کہ بس یہی اس کی زکوٰۃ ہے کہ اس نے پانی سے باہر زندہ مچھلی کو پکڑ لیا. آخذ کی بات آ رہی ہے، ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اب آگے ذرا بحث کرنی، غور سے سننا. شہید بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس کو پانی سے نکالنا، یا وہ خود پانی سے اچھلی اس نے اوپر سے پکڑ لی، یا وہ خود اچھلی اور پانی سے باہر آ گری اس نے اس کو پکڑ لیا. بار بار لفظ یاد کریں، کیا آخذ کی بات ہو رہی ہے، پکڑنے کی بات ہو رہی ہے، اور وہ بھی جب وہ زندہ ہو. اب فرماتے ہیں اور لا یکفی فی حلہ نظرہ، پکڑے نہیں، خالی یہ اس پر نظر رکھتا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے کہ ایک مچھلی پانی سے باہر آئی اور باہر آ کر مر گئی، اس نے اس کو اپنے قبضے میں نہیں لیا. اس مچھلی کی حلیت کے لیے یہ کافی نہیں ہے. کیا مطلب؟ یعنی یہ کافی نہیں ہے کہ قد خرج من الماء حیا، کہ وہ مچھلی پانی سے زندہ باہر نکلی، ثم ماتا، اور پھر وہ مر گئی اور اس نے اس کو اپنے قبضے میں نہیں لیا. یہ کافی نہیں ہے. علی اصح القولین، اگرچہ بعض کہتے ہیں کہ صرف پانی سے باہر آ کر مر جانا کافی ہے، چاہے یہ اس کو اپنے قبضے میں نہ ملے، لیکن اصح قولین یہ ہے کہ نہ صرف مرنا کافی نہیں بلکہ اس کا آخذ بھی کرے. کیوں جی آخذ کیوں ضروری ہے؟ فرماتے ہیں لقول ابی عبداللہ علیہ السلام فی حسنۃ الحلبی، حسن حلبی کے مطابق امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں انما صید الحیتان اخذہ، مچھلیوں کا شکار ہے ان کو پکڑنا، قبضے میں لینا. شہید فرماتے ہیں واہیا، یہ کلمہ انما للحصر، مراد کیا ہوگا حصر کا؟ یعنی مچھلیوں کا شکار صرف اور صرف ان کے اخذ میں ہے. حصر کا معنی یہی کریں گے نا، یعنی اس کے علاوہ اور نہیں. اسی طرح وروا علی بن جعفر، اس نے روایت کی اپنے بھائی امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے، وہ کہتے ہیں سألتہ عن سمکۃ وثبت من نہر، میں نے اپنے بھائی امام موسیٰ قادم علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک مچھلی ہے جو اچھلی نہر سے، فوقعت علی الجد، جد کہتے ہیں کنارے کو، اور وہ جب پانی میں اچھلی تو وہ باہر کنارے پر جا پڑی، فماتت، اور وہ خود ہی پانی سے باہر ہی مر گئی. حل یصلح اکلھا، کیا اس کا کھانا صحیح ہے، جائز ہے؟ فقال، فرمایا ان اخذتها قبل ان تموتا، اگر تو اس کو مرنے سے پہلے تو نے اس کو اخذ کر لیا، پکڑ لیا، اپنے قبضے میں لے لیا، ثم ماتت، بعد میں وہ تیرے قبضے میں آنے کے بعد مری ہے، فَكُلْهَا، پھر تو اس کو کھا لے. وَإِن مَاتَتْ قَبْلَ أَن تَأْخُذَهَا، لیکن اگر وہ بے شک مری تو پانی سے باہر ہے لیکن تیرے اخذ کرنے سے پہلے مر گئی، فَلَا تَأْكُلْهَا، اب تو اس کو نہ کھا. تو یہ بھی دو دلیلیں ہو گئیں کہ صرف باہر مرنا کافی نہیں ہے بلکہ آخذ بھی ضروری ہے. وکیل مقابلے میں دوسرا قول، وہ کہتے نہیں یکفی فی حلہ خروجہ من الماء وموتہ خارجہ، کہ نہیں مچھلی کی حلیت کے لیے یہی کافی ہے
کہ وہ پانی سے باہر نکلے اور پانی سے باہر آ کر مر جائے، بس یہی کافی ہے، چاہے آخذ ہو چاہے نہ ہو، معیار ہے پانی سے باہر آ کر مرنا۔ وَإِنَّمَا يَحْرُمُ بِمَوْتِهِ فِي الْمَاءِ، اگر مچھلی پانی کے اندر مر گئی تو وہ چاہے ویسے حلال کیوں نہ ہو، اگر پانی کے اندر مرے گی تو وہ حرام ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا؟ دلیل یہ ہے لروایت سلمہ بن ابی حافظ عن ابی عبداللہ علیہ السلام، کہ اس روایت کے مطابق امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان علی صلوات اللہ علیہ، کہ امیر المومنین علیہ السلام کان یقول، وہ فرماتے تھے فی صید ساما، کے مچھلی کے شکار کے بارے میں، کیا وہ فرماتے ہیں اذا ادرکہ الرجل، اگر مچھلی کو کوئی شخص پا لے، درک کر لے، دیکھ لے، بات اخذ کی نہیں ہے، ادراک کی ہے، اچھا، وَهِيَ تَزْتَرِبُ، جبکہ یہ ابھی تک تڑپ رہی ہو، وَتَضْرِبُ بِيَدَيْهَا وَيَتَحَرَّكُ ذَنْبَهَا، اور وہ اپنے دم کو ہلا رہی ہو، اور جو اس کے سامنے دو کانوں کے ساتھ جو پیچھے ہوتے ہیں ان کو بھی ہلا رہی ہو، وَتَطْرَفُ بِعَيْنِهَا، اور اپنی آنکھوں کو بھی کھول رہی ہو اور بند کر رہی ہو، بس ہے یا زکوٰۃ، یہی اس کی زکوٰۃ ہے۔ تیسری بات میں کہیں بھی اخذ کا ذکر نہیں ہے، تو پس اس کا مطلب ہے پانی سے باہر آ کر مرنا، ایک بندہ دیکھتا ہے کہ مچھلی میں یہ صورتیں ہیں تو یہی زکوٰۃ ہے۔ دوسری دلیل وہ بھی روایت ہے، فرماتے ہیں روا زرارہ، تو زرارہ کی روایت ہے، زرارہ فرماتے ہیں کہ کل تو میں نے عرض کیا السمکۃ تاسب من الماء، کہ ایک مچھلی پانی سے اچھلتی ہے، فتقع علی الشط، اور وہ آ کر شط الفرا یعنی وہ کنارے پر گرتی ہے، فتضطرب، وہاں کنارے پر تڑپتی رہتی ہے، حتی تموت، حتیٰ کہ وہ مر جاتی ہے، فقال، جس سے میں نے پوچھا اس نے کہا کلھا، تو اس کو کھا سکتا ہے۔ اب یہاں پر بھی اخذ کا کوئی ذکر، اب دو روایتیں ہو گئی، تو دو روایت سے مراد یہ ہے کہ پانی سے باہر آ کر مرنا یہی کافی ہے، اخذ کی بات نہیں۔ اچھا، دو ہو گئی۔ نمبر 3 یہ کہتے ہیں وَلِحِلِّهِ بِصَيْدِ الْمَجُوسِ مَعَ مُشَاهَدَةِ الْمُسْلِمِ كَذَلِكَ، کہ اگر ایک مجوسی نے شکار کیا، ایک مجوسی ہے، اس نے مچھلی کو پانی سے باہر نکالا، وہ باہر آ کر تڑپتی رہی اور پھر وہ مر گئی، اور اس سارے چیز کو مسلمان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ مچھلی حلال ہے۔ اچھا، وَصَيْدُهُ لَا اعْتِبَارَ بِهِ، کیونکہ مجوسی وہ تو غیر مسلم ہوتا ہے، اس کا جو شکار ہے وہ تو کوئی معتبر نہیں ہے، بس اصل معیار کیا ہے، انما الاعتبار بنظر المسلم، کہ مسلمان اس کو دیکھ رہا تھا، تو اس کا مطلب ہے حلیت میں مسلمان کا دیکھ لینا کہ وہ مچھلی پانی سے باہر مر رہی ہے، بس یہی کافی ہے۔ تو یہ دو نظریے ہو گئے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وَيُضَعَّفُ، میرے نزدیک یہ دوسرا نظریہ ضعیف، اس کو ضعیف کیا جاتا ہے، کیا وہ جو کہتے تھے کہ اخذ معتبر نہیں ہے، فقط دیکھ لینا کہ وہ مچھلی پانی سے باہر مر رہی ہو یہی کافی ہے۔ فرماتے ہیں آپ نے 3 چیزیں بیان کی، پہلی روایت سلمہ تھی، فرماتے ہیں
اول تو وہ مجہول الحال ہے یا پھر وہ ضعیف ہے۔ دوسری روایت زرارہ کی روایت میں کیا تھا؟ کالا قلتو فلاں، زرارہ نے یہ ذکر نہیں فرمایا کہ میں نے کس سے پوچھا، ان کا مسئول ان کا کوئی ذکر کہ آیا جس سے زرارہ نے سوال کیا وہ امام تھے یا غیر، کوئی ذکر نہیں کیا، تو یہ ہو جائے گی مقطوع مرسلہ۔ باقی جو بات آپ نے کی تیسری کہ جناب اگر ایک مسلمان دیکھ رہا ہو اور ایک مجوسی ایک مچھلی کو باہر نکالتا ہے اور وہ مچھلی باہر آ کر تڑپتی ہے اور باہر مرتی ہے تو یہ حلال ہے، فرماتے ہیں والقیاس علی صید المجوسی فاسد۔ یہ تو آپ قیاس کر رہے ہیں نا کہ اگر مجوسی پکڑتا ہے اور باہر آ کر مرتی ہے تو مسلمان کے حلال ہو، فرماتے ہیں یہ قیاس فاسد ہے۔ کیوں؟ لجواز کون سبب الحل، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کی حلیت کا سبب یہ ہو کہ اخذ المسلم، کہ دریا سے تو مجوسی نکالی ہے لیکن ہو سکتا ہے امکان ہے کہ مسلمان نے اس مجوسی سے پھر وہ مچھلی لے لی ہو، اپنے قبضے میں لے لی ہو، ممکن ہے کہ حلیت کی وجہ یہ ہو۔ اور نظر ہو، یا مسلمان دیکھ رہا ہو ما کون ہی تحت یدن، جبکہ ہو اس کے قبضے میں، بس اذ لا يدل الحکم علی ازید من ذلک، اس روایت یعنی اس او صید مجوسی کے ذریعے حلال ہونے والی مچھلی کا اس سے زیادہ کچھ اور، یعنی دو چیزیں بیان کر رہی ہے نا، یا مسلمان مجوسی سے لے امکان ہے تب حلال ہے، یا مجوسی نے پکڑی ہوئی اور مسلمان اپنے سامنے دیکھ رہا ہے کہ پانی سے باہر آئی تڑپی مر گئی، یہ وجہ ہے۔ اصالت و عدم تزکیہ، اور پھر فرماتے ہیں چونکہ دو احتمال، اذا جال احتمال بدل استدلال آ گیا، اور تیسری ہماری دلیل یہ ہے اصل عدم تزکیہ ہے جب تک یقین نہ ہو، تو یہاں پر بھی ہمیں شک ہوگا کہ آخذ اور خارج الماء موت یہ تو کنفرم زکوٰۃ ہے، آیا صرف پانی سے کے باہر آ کر مرنا بلا بغیر اخذ آیا یہ زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ اصل عدم تزکیہ جاری ہوگی تقتضی العدم۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو پس شہید ثانی کا وارڈ بھی شہید اول کے ساتھ کہ صرف نظر رکھنا مچھلی پر اور اس کا باہر آ کر مرنا وہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو قبضے میں ملے اور باہر بھی مرے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ بات ختم۔ اگلی بات وَلَا يُشْتَرَطُ فِي مُخْرِجِهِ الْإِسْلام، ہم نے کہا نا کہ مچھلی کو پانی سے زندہ باہر نکالنا، اب مخرج کے لیے جو پانی سے باہر نکال رہا ہے علی ظاہر اسلام شرط کہ حتماً پانی سے باہر نکالنے والا مسلمان ہوگا تو وہ مچھلی حلال ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، نہ یہ شرط۔ ہاں یشترط حضور مسلم عندہ یشاہدہ، البتہ یہ شرط ہے کہ اگر پانی سے باہر نکالنے والا شخص غیر مسلم ہے تو مسلمان وہاں موجود بھی ہو، یشاہد ہو اور خود اس کا مشاہدہ بھی کر رہا ہو کہ اس نے زندہ مچھلی کو پانی سے باہر نکالا اور وہ باہر آ کر مری ہے، یہ سب کچھ دیکھ بھی رہا ہو۔ کیا یشاہد ہو کہ قد اخرج حیا، کہ اس غیر مسلم نے مثلاً اس مچھلی کو زندہ باہر نکالا، وَمَاتَ خَارِجَ الْمَاءِ، اور وہ مری ہے پانی سے باہر، فی حل عقلہ، یعنی اس مچھلی کی حلیت عقل کے لیے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یعنی پانی سے مخرج کا مسلمان ہونا یہ شرط نہیں ہے، لیکن اس مچھلی کے کھانے کے حلال ہونے میں شرط ہے کہ مسلمان وہاں موجود بھی ہو
اور دیکھ رہا ہو کہ اس نے پانی سے زندہ مچھلی نکالی، باہر مری ہے، اندر مری ہوئی مچھلی ہی نہ ہو۔ اچھا، حلیت عقل کے لیے یہ چیز شرط ہے کہ مسلمان اگر نکالنے والا نہیں ہے تو کم از کم مسلمان دیکھ رہا ہو کہ وہ زندہ پکڑی اور باہر آ کر مری۔ لِلْأَخْبَارِ الْكَثِيرَةِ الدَّالَّةِ عَلَيْهِ، ہمارے پاس اس پر بہت ساری روایات موجود ہیں جو اس کو وضاحت کرتی ہیں۔ مثلا روایت صحیحہ حلبی ہے، یعنی کس بات پر؟ جو ہم نے کہا ہے کہ مخرج کا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر غیر مسلم ہے تو کم از کم مسلمان اس کو دیکھ رہا ہو کہ اس نے زندہ پکڑی ہے اور باہر آ کر مری ہے۔ روایت صحیحہ حلبی کہتے ہیں سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن صید الحیتان، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے مچھلیوں کے شکار کے بارے میں سوال کیا، وَإِن لَمْ يُسَمَّا، جبکہ ان پر ذکر اللہ بھی نہیں کیا گیا، یعنی ایک بندہ دریا سے مچھلیوں کا شکار کرتا ہے، پکڑتا ہے، جبکہ اس نے ذکر خدا بھی نہیں کیا۔ فقال، امام نے فرمایا لا باس بہ، اس میں کوئی حرج، چونکہ ان کی زکوٰۃ میں تسمیہ شرط نہیں۔ پھر میں نے سوال کیا سألتہ عن صید المجوسی السمک، کہ اگر ایک مجوسی عن صید المجوسی سمکا، کہ اگر ایک مجوسی مچھلی کا شکار کرتا ہے، آکلہ، کیا میں اس کو کھاؤں؟ تو امام نے فرمایا ما کنت آکل حتی انظر الیہ، میں اس وقت تک نہیں کھاتا جب تک میں خود دیکھ نہ رہا ہوں کہ اس نے میرے سامنے زندہ پکڑی اور وہ مچھلی باہر آ کر زندہ بعد میں مری۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، وہ بھی امام صادق علیہ السلام سے ہے کہ سئل عن صید المجوس، کہ ایک شخص مجوسی ہے اور اس نے مچھلی کا شکار کیا، حین یضربون علیہ الشباک، کہ جب ان پر اپنے وہ جال پھینکتے ہیں، وَيَسُمُّونَ بِالشِّرْكِ، اور ہم تو اللہ کا نام لیتے ہیں نا، وہ شرک، چونکہ ان کے نزدیک دو خدا ہیں، ایک الہ الخیر ہے، ایک الہ شر ہے، ایک اللہ نیکی کا اور ایک برائی کا، بہرحال وہ اس کا نام لیتے ہیں۔ تو آیا یہ مچھلی حلال ہے یا نہیں؟ فرمایا لا باس بصیدہم، اگر مجوسی شکار کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج، کیوں؟ اس لیے کہ صید الحیتان، مچھلیوں کا صید ہے، اخذھا، ان کو پانی سے زندہ پکڑنا، تسمیہ وغیرہ ان پر کوئی شرط، اگر یہ مجوسی ان کو زندہ پکڑتے ہیں اور باہر مرتے ہیں تو بس کوئی حرج نہیں۔ پوری توجہ آگا۔ اب آگے چھوٹی سی بات ہے کہ روایت کہتی ہے صید الحیتان اخذھا، کہ مچھلیوں کا شکار ہے ان کو پکڑنا، لیکن آپ پیچھے کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر مجوسی پکڑ رہا ہے غیر مسلم تو آپ اس کو دیکھ رہے ہوں، ساتھ مشاہدہ کی بھی قید لگاتے ہیں، جبکہ یہاں پر تو ایسی کوئی قید نہیں ہے، یہاں تو ہے بس اخذھا، چاہے مسلمان دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو۔ جواب شہید ثانی فرماتے ہیں وَمُطْلَقُ الثَّانِي، یہ جو دوسری روایت ہے جس میں مشاہدہ کی بات نہیں ہے، جس میں فقط اتنا ہے کہ انما صید الحیتان اخذھا، یہ نہیں ہے اس کے ساتھ آگے قید کیا ہے مسلمان دیکھ رہا ہو، نہیں۔ تو یہ جو دوسری روایت میں اطلاق ہے محمول، اس کو بھی حمل کریں گے اس پر جو پہلی تھی، کیا؟ علی مشاہدۃ المسلم لہ، کہ اس سے مراد بھی وہی ہے بشرطے کہ مسلمان اس مجوسی کو دیکھ رہا ہو کہ اس نے زندہ مچھلی پکڑی اور وہ مچھلی پانی سے باہر آ کر مری۔ کیوں؟ جمعاً، اس لیے کہ دوسری روایات موجود ہیں جن میں مشاہدہ کا باقاعدہ ذکر ہے کہ آپ دیکھ رہے ہوں کہ اس نے جو پکڑی ہے وہ زندہ تھی۔ ٹھیک ہو گیا، ختم۔
یظہر من الشیخ فی الاستبصار، شیخ طوسی رحمت اللہ علیہ ان کی کتاب استبصار سے یہ لگتا ہے کہ المنع منہ، کہ مجوسی کی شکار کردہ مچھلی ممنوع ہے، حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، الا ان یاخذ المسلم منہ حیا، مگر یہ کہ مسلمان اس مجوسی سے وہ مچھلی لے لے جبکہ ابھی وہ مچھلی زندہ ہو۔ یعنی مراد کیا، ایک مجوسی شکار کر رہا ہے، اگر مچھلی اس کے ہاتھ میں مر گئی ہے تو وہ حلال نہیں ہے، اور اگر ابھی زندہ تھی اور مسلمان نے اپنے قبضے میں لے لی تو حلال ہوگا۔ ٹھیک ہو گئے؟ لِأَنَّهُ حَمَلَ الْأَخْبَارَ عَلَى ذَلِكَ، چونکہ شیخ طوسی نے اور جو روایات صید سمک مجوسی کی حلیت پرداد کرتی تھیں ان کو حامل کیا اسی صورت میں کہ مجوسی کی شکار کردہ مچھلی تب حلال ہوگی کہ اگر زندہ حالت میں مسلمان اسے اپنے قبضے میں لے لے۔ اچھا، ہوا من المفید، جناب شیخ مفید رحمت اللہ علیہ اور ابن زہرہ رحمت اللہ علیہ ان دو بزرگان سے یظہر، ان کی عبارات سے یہ لگتا ہے کہ المنع من صید غیر المسلم لحم مطلقا، کہ غیر مسلم اگر مچھلی کا شکار کرتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے مطلقا، چاہے مسلمان ان کا مشاہدہ کر رہا ہو چاہے نہ کر رہا ہو، غیر مسلم کی شکار کردہ مچھلی حلال نہیں۔ خوب، کیوں؟ اما اشتراط الاسلام فی التزکیہ، یا شاید اس لیے کہ وہ فرماتے ہیں ان کا نظریہ یہ ہو کہ تزکیہ میں اسلام شرط ہے۔ اب تزکیہ نہر کے ذریعے ہو، تزکیہ ذب کے ذریعے ہو، یا تزکیہ خالی پکڑنا ہو، وہذا من ہو، یہ مچھلی کا باہر پکڑنا، پانی سے باہر لے آنا، یہ اس کا تزکیہ ہے، لہذا اس میں اسلام شرط ہے۔ او لما فی بعض الاخبار، یا اس وجہ سے وہ فرماتے ہیں چونکہ بعض روایات میں یہ ہے کہ من اشتراط اخذ المسلم لہ منہم حیا، کہ غیر مسلم اگر مچھلی کا شکار کرتا ہے تو اس مچھلی کے حلال ہونے میں یہ شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ کہ مسلمان اس غیر مسلم سے زندہ حالت میں مچھلی اپنے قبضے میں کر لے۔ پس فَيَكُونُ إِخْرَاجُهُمْ لَهُ، لہذا اگرچہ پانی سے تو غیر مسلم نے پکڑا لیکن ابھی زندہ تھی کہ مسلمان نے اسے لے لی، پھر حلال ہے، پس ان کا ایسے ہوگا نکالنا بمنزلت وصوبہ من الباء بنفسہ، کہ اگر وہ مچھلی خود بخود چھلانگ لگاتی ہے، ٹھیک ہے جی، اور وہ پانی سے باہر آ پڑتی ہے اور مسلمان اس کو پکڑ لیتا ہے تو جیسے وہ حلال رہتی ہے، یہی بھی تقریباً اسی انداز میں ہوگا۔ لیکن شہید ثانی فرماتے ہیں والمذہب هو الاول، لیکن ہمارا نظریہ وہی ہے جو پہلا ہے کہ نہیں، اگر ایک غیر مسلم مچھلی کو پکڑتا ہے اور وہ پانی سے باہر آ کر مرتی ہے جبکہ مسلمان مشاہدہ کر رہا ہو، دیکھ رہا ہو، اس کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے، یہی کافی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ وَالْقَوْلُ فِي اعتبار استقرار الحیات بعد اخراجہ، پھر اگلی بات آ جائے گی، جب مچھلی پانی سے باہر نکلی آیا اس کا مستقر الحیات ہونا شرط ہے یعنی ابھی اور تھوڑی دیر زندہ رہنے کی اس میں شکت ہو یا بالکل آخری لمحات میں ہو، یہ شرط ہے یا نہیں ہے۔ والمصنف فی الدروس، مصنف شہید اول اپنی کتاب دروس میں مع میلہ الی عدم اعتبارہ، جبکہ اس کا رجحان تو یہ ہے کہ نہیں مستقر الحیات ہونا شرط نہیں ہے،
لیکن سما ما میل ہی الی عدم اعتبار ہی سما نہیں پڑھنا سما، اگرچہ وہاں یعنی دروس میں ان کا رجحان تھا کہ مستقر الحیات ہونا شرط نہیں ہے، لیکن جاز ما باشتراطی ہونا، لیکن لمحہ میں کہتے ہیں کہ نہیں مستقر الحیات ہونا شرط ہے۔ خوب ختم ہو گیا۔ یجوز اکلہ حیا، مچھلی پانی سے باہر آ گئی ہے، پکڑ لیا گیا، ابھی تک مری نہیں ہے، تڑپ رہی ہے، فرماتے ہیں زندہ کھانا بھی جائز ہے۔ کیوں؟ لِکَوْنِهِ مُزَکَّى بِإِخْرَاجِهِ، چونکہ جو ہی اس کو پانی سے نکالا گیا بس یہی اس کی زکوٰۃ ہے، پانی سے باہر نکالنا یہی اس کی زکوٰۃ ہے، وہ مزکہ ہے، تزکیہ ہو گیا۔ من غیر اعتبار موتہ بعد ذلک، اب باہر نکلنے کے بعد موت بھی شرط ہو کہ جب تک مرتی نہیں تب تک وہ تزکیہ نہیں ہوتا، فرماتے نا یہ شرط نہیں ہے۔ جبکہ بخلاف غیرہ من الحیوانات، جبکہ باقی حیوانوں میں کیا شرط تھا کہ تزکیہ مشروطۃ بموتہ، کہ نا جب تک اس کی موت، ہم نے جانور کو ذبح کیا جب تک وہ مرتا نہیں ہے تب تک اس کا تزکیہ مزکہ شمار نہیں ہوتا، یا اونٹ کو نہر کرتے ہیں تو نہر کے بعد جب تک اس پر موت باقی نہیں ہوتی فی الحال مزکہ شمار نہ ہوگا الی آخر۔ وکیل مقابل میں دوسرا نظریہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں نا لا یباح اکلہ حتی یموت، صرف پانی سے باہر آنا یہ کافی، جب تک باہر آ کر مر نہ جائے اس کا کھانا جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ کا باقی ما یزکیٰ، جیسے باقی حیوانات کا تزکیہ کیا ہوتا ہے کہ ذبح کے بعد مر جائے، نہر کے بعد مر جائے، تو یہ بھی پانی سے باہر آنے کے بعد جب تک مر نہ جائے تب تک اس کا کھانا حلال نہیں ہوتا۔ آگے یہ جواب دیتے ہیں دلیل وَمِن ثم، یہی وجہ ہے کہ لو راجع الی الماء بعد اخراجہ، اگر آپ نے ایک مچھلی کو پکڑا پانی سے باہر لے آئے، پھر اگر آپ کے ہاتھ سے وہ چھوٹ گئی اور دوبارہ پانی میں چلی گئی، فمات فیہ، اور اب مرتی وہ پانی کے اندر ہے، لم یحل، وہ حلال نہیں ہے۔ اس کا مطلب اگر صرف پانی سے باہر آنا تزکیہ ہوتا تو پھر دوبارہ پانی کے اندر بھی کیوں نہ مر جائے تو بھی حلال ہوتی، حالانکہ حلال نہیں ہے۔ بس فلو کان مجرد اخراجہ کافیہ، اگر صرف پانی سے باہر آ جانا زندہ اس کی زکوٰۃ کے لیے کافی ہوتا، لما حرم بعدہ، تو دوبارہ اگر وہ پانی میں گر کر مر جاتی ہے تو پھر حرام نہ ہوتی، حالانکہ حرام ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ ہو گئی ان کی دلیل کہ صرف پانی سے باہر آ جانا یہ زکوٰۃ کے لیے کافی نہیں، بلکہ پانی سے باہر بھی نکالے اور پھر مر بھی جائے تو جا کر حلال ہوگی۔ شہید فرماتے ہیں یمکن ھذا الفرد بالنص، یہ جو آپ نے دلیل دی ہے کہ اگر آپ نے زندہ اس کو باہر نکال لیا لیکن اگر آپ کے ہاتھ سے دوبارہ وہ چھوٹ کر دوبارہ پانی میں گئی اور پانی کے اندر مر گئی تو حرام ہے، ممکن ہے کہ یہ حرمت نص کی وجہ سے ہو۔ اس کے بارے میں اگر نص نہ ہوتی تو ہم کہتے وہ بھی حلال ہے، لیکن چونکہ اس بارے میں نص آ گئی ہے اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ وہ حرام ہے۔ کیوں؟ قد علل فیہ، چونکہ روایت میں یہ کہا گیا کہ وہ حرام اس لیے ہے کہ بِأَنَّهُ مَاتَ فِي مَا فِيهِ حیات، کہ وہ مچھلی وہاں جا کر مری ہے جہاں اس کی زندگی تھی۔ مچھلی کی زندگی پانی میں ہوتی ہے، اگر ہاتھ سے چھوٹ گئی دوبارہ پانی میں گر گئی تو وہ وہاں جا کر مری جہاں اس کی حیات تھی، زندگی تھی، اس لیے۔ خوب، پس فیبقی ما دل علی ان زکاتہ اخراج، بہرحال ہم کہیں گے کہ یہ تو خیر بالنص خارج ہے، لیکن وہ روایات جو کہتی ہیں کہ مچھلی کی زکوٰۃ ہے اخراجہ، پانی سے باہر نکالنا،
بس اس کی زکوٰۃ وہی کافی ہے، اس کے مقابل میں کوئی نہیں ہے۔ ایک مورد اس سے خارج ہے، کون سا؟ کہ اگر وہ زندہ آپ کے ہاتھ سے چھوٹ کر دوبارہ پانی میں گرتی ہے اور مر جاتی ہے تو وہ حرام ہے، وہ بالنص خارج ہے۔ وَإِلَّا زکوٰۃ اس کی وہی پانی سے باہر نکالنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ وَلَوْ اشْتَبَهَ الْمَيِّتُ مِنْهُ بِالْحَيِّ فِي الشَّبَكَةِ وَغَيْرِهَا حَرُمَ الْجَمِيعُ۔ توجہ میری جان، آپ نے پانی میں ایک جال لگایا، دریا میں یا جہاں بھی پانی کھڑا تھا، اس جال میں بہت ساری مچھلیاں آ گئیں، پوری توجہ۔ بعد میں اشتباہ ہو گیا، کیا؟ کہ کچھ تھیں کہ جب ہم نے پانی سے نکالیں تو زندہ تھیں، اور کچھ تھیں کہ جو پہلے سے ہی مری ہوئی تھیں۔ اب جو پانی میں مر جاتی ہے وہ تو حرام ہوتی ہے، جو زندہ باہر آتی ہے وہ حلال ہوتی ہے۔ اب اشتباہ ہو گیا کہ کون سی تھی جو زندہ باہر آئی تھی تاکہ وہ حلال ہو، اور کون سی تھی جو پہلے سے ہی مری ہوئی تھی۔ اب یہ ہے میت اور حی کا اشتباہ ہو جائے۔ ہم نے جال لگایا، مثال فرض کرتے ہیں، اس جال میں 20 مچھلیاں آئیں، ہمیں کنفرم ہے کہ کچھ مری ہوئی تھیں، کچھ زندہ تھیں، لیکن کون سی زندہ تھی کون سی مری ہوئی تھی اس کا ہمیں پتہ نہیں چل رہا۔ فرماتے ہیں سب کی سب حرام ہو جائیں گی، چونکہ یہ شبہ معصورہ ہے، اور پھر اصل اس میں عدم تزکیہ ہے، تو جب تک یقین نہ ہو حلیت کا آپ اس کے قریب، لہذا اجتناب کرنا ہوگا۔ وَلَوْ اشْتَبَهَ الْمَيِّتُ مِنْهُ بِالْحَيِّ، اگر مچھلیوں میں سے مردہ زندہ کے ساتھ مشتبہ ہو جائے، یعنی جال میں مثال دے رہے ہیں 20 مچھلیاں آئیں، کنفرم کچھ مری ہوئی تھیں، جو پانی میں مری ہوئی تھیں وہ حرام ہوتی ہیں، کوئی زندہ تھی لیکن اب پتہ نہیں چل رہا، پھر شبکہ نے جال کو وغیرہ جو اور لگایا، حرم الجمیع، ساری کی ساری حرام۔ کیوں؟ لِوُجُوبِ اجتناب المیت، اس لیے کہ جو پانی میں مری تھی وہ حرام تھی، اور حرام سے اجتناب کرنا واجب ہے۔ المحصور الموقوف علی اجتناب الجمیع، اچھا جو مری تھی 20 میں سے 5 6 10 جو بھی تھیں محصور تھی نا، اور وہ اجتناب موقوف ہے کس پر؟ جب تک سب سے اجتناب، جب تک 20 کی 20 مچھلیوں سے اجتناب نہ کریں، وہ جو کنفرم میت تھی اور حرام تھی اس سے اجتناب ہو نہیں سکتا، لہذا سب سے اجتناب کرنا واجب ہے۔ ایک اور دوسرا لعموم قول صادق، امام صادق صاحب کا فرمان مبارک، وہ عموماً اس کو بھی شامل ہے۔ فرمایا ما مات فی الماء، کہ جو مچھلی پانی میں مر جائے، فلا تاکلوا، اس کو ہرگز نہ کھا، فإن مات فیما کان فإنہ مات، چونکہ یہ مچھلی وہاں مر رہی ہے کہ کان فی حیات، جس میں اس کی وکیل، بعض کہتے نہیں جی یحل الجمیع، اگر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سی پہلے سے مری تھی اور کون سی باہر آ کر مری ہے، ساری حلال ہیں۔ اچھا کب؟ اذا کان فی الشبکہ، اگر وہ جال میں تھیں، اول حزیرہ، حزیرہ کا میری جان لغوی معنی ہوتا ہے وہ جو دیہات میں لوگ اپنے بھیڑ بکریوں جانوروں کے لیے وہ جو لکڑیوں اکٹھے کر کے ان کا سائے کے لیے جگہ بناتے ہیں تاکہ وہ محفوظ رہیں، یا بھیڑوں کے گرد وہ ایسے کچرا لکڑیاں جمع کر کے اس کی رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ ادھر ادھر نہ بھاگیں اس کو۔ یہاں حزیرہ یہ ہوتا ہے، ہماری سرائکی میں تو اس کو ٹوکرا کہتے ہیں، حزیرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک گول سا بناتے ہیں، جیسے یہ آپ کے ہاں جی پنجرہ نما، جیسے پنجرے نہیں ہوتے پرندوں کے پنجرے تو دیکھے ہیں نا آپ نے، اس پنجرے کو جو نیچے والا حصہ ہے کاٹ لو، اوپر والا برقرار رہے۔ پنجرہ ہے نا، ایک اس کے نیچے بھی ہوتا ہے جہاں پرندہ بیٹھتا ہے، ایک اوپر ہوتا ہے،
وہ نیچے والا کاٹ لو اور اوپر والا برقرار رہے تو یہ حزیرہ بن جاتا ہے۔ اس سے بھی لوگ شکار کرتے ہیں، ہم نے دیکھا اپنے علاقوں میں، یعنی مچھلی جا رہی ہوتی ہے نا تو وہ جا کر اوپر یوں رکھتے ہیں اس کو، تو مچھلی اس کے اندر جاتی ہے، پھر ہاتھ سے اس کو پکڑ لیتے ہیں، یعنی ایسا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سب جمعیت اگر وہ سب کا یہ حدیرہ میں ہو، ما عدم تمید المیت، اگر یہ فاصلہ نہ ہو سکے کہ کون سی تھی جو پہلے سے مری ہوئی تھی اور کون سی ہے جو پانی کے باہر آ کر مری، اگر یہ تمیز نہ ہو سکے سب حلال ہیں۔ دلیل ان کے پاس بھی روایت صحیح ہے حلب کی وغیرہ دالت علی حلہ مطلقا، کیوں؟ بحملہ علی الاشتباہ، کہ وہ ان روایات کو بھی جو کیا کہتے ہیں، روایت یہ کہتی ہے کہ اگر مشخص ہو گیا کہ یہ پانی سے باہر آ کر مری وہ یقیناً حلال، اور اگر مشخص ہو گیا کہ یہ پہلے سے ہی مری ہوئی تھی تو کنفرم حرام۔ اب اگر یہ تمیز نہ ہو سکے تو وہ کہتے ہیں پھر سب حلال ہیں بحمل الاشتباہ جمع، اس لیے کہ بعض روایات حلیت پر کہتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ جناب جب میں نے رواج ہے کہ اشتباہ کی صورت میں بھی ساری حلال ہیں۔ ایک تیسرا نظریہ بھی ہے، انہوں نے کہا تھا نا کہ جب تمیز نہ ہو سکے کہ کون سی تھی جو پہلے سے مری ہوئی تھی کون سی تھی جو بعد میں، تیسرا نظریہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یحل المیت فی الشبکۃ والحظیرہ، حتیٰ کہ آپ کے اس جال میں یا اس پنجرے میں جو مری ہوئی ہے وہ بھی حلال ہے، وَإِن تُمْيِزَا، چاہے پتہ چل بھی جائے کہ یہ باہر کا جاری مرا، کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے للتعلیل، علت یہ بیان کرتے ہیں کہ فی النص سے روایت کہتی ہے بِأَنَّهُمَا، کہ یہ سابقہ اور حظیرہ اُمِلَا لِلْاصْطِیاد، یہ بنائے ہی شکار کے لیے گئے ہیں، کہ مچھلی کا شکار کے ذریعے ہوتا ہے، جرا ما فیہما، جو مچھلی بھی اس شبکہ یا حظیرہ میں آ جائے گی وہ ایسے ہے کہ مجری المقبوض بالجد، گویا کہ جب جال میں آ گئی تو وہ ایسے ہے گویا کہ وہ آپ کے ہاتھ میں آ گئی، پر اگر ہاتھ میں آ جائے تو کنفرم حلال ہے، جال میں آ جائے یا حظیرہ میں آ جائے تو بھی کنفرم حلال ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ